بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پالے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہر اس انسان کو بدل دیتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے سجدوں کو لمبا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات چھوٹی ہو جائیں گی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی محبت میں مبتلا کر کے اسے سنوار دیتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ نماز انسان کے چہرے کا نور ہے اور قرآن دل اور روح کا سکون ہے۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ تک لے جائے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ زندگی میں کبھی کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے زیادہ بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اگر ذہن الجھ جائے تو سجدہ کریں۔ اللہ تو اپنے بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ جیسے بارش فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہے، ایسے ہی استغفار روح کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ بے شک دنیا میں سب سے بہترین چاہت اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے۔ کچھ سجدے بس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں۔ یا اللہ مجھ کو وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ بہترین راستہ وہی ہے جس کی منزل ہمیں اللہ کی طرف لے جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اگر بات وفا پر آ جائے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ ہمیشہ گمان سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ممکن اور ناممکن تو بس انسانوں کی سوچ ہے۔ اللہ گناہگار کی بھی ضرور سنتا ہے، تم کبھی ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ بے شک دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم اللہ کے گھر کو عبادت سے آباد رکھو، وہ تمہارے گھروں کو رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ واحد در اللہ کا ہے، جہاں کتنے بھی گناہ کر کے بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو تمہیں شرمندگی نہیں بلکہ سکون ملے گا۔ اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدہ سے سر ہی نہ اٹھائے۔ اللہ کو بہت پسند ہے ہماری جوانی کی عبادت، دولت مند کی عاجزی، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ بہترین تبلیغ الفاظ سے نہیں بلکہ معاشرے میں اپنے عمل اور اپنے حسن اخلاق سے کی جاتی ہے۔ اطمینان اگر صرف دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نصیب نہ ہوتا۔ جو لوگ اپنی امید اللہ سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ بے شک انسان کی سب سے بہترین ساتھی نماز ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اور جب دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کی شان دیکھ کر مانگو۔ اگر تم اپنے نفس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لیتا ہے۔ اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جب اللہ کسی پر اپنی رحمت کرتا ہے تو اس انسان کو سب سے پہلے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں اور اسے اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تم کسی کے راز پہ پردہ رکھو، اللہ تمہارے راز پہ پردہ رکھے گا۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو وہ اپنے بندے کو ہر مشکل میں تھام لیتا ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے پاک کرو، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے پاک کرو، اپنے گناہوں پر استغفار پڑھتے رہا کرو۔ سنو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ شیطان کے خلاف آپ کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں لیکن جو یاد انسان کو سکون دیتی ہے وہ ہے اللہ کی یاد۔ بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس موقع پر ہمیں گرنے سے تھام لیتا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر تکبر نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے عمل اور اخلاق سے کسی کو خوشی دینا ایک بہترین عمل ہے۔
ہماری لاکھ برائیوں کے باوجود بھی اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم سے بہترین محبت فرماتا ہے، اور یہ احساس کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ ہمارے دل کی ہر بات جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں معروف بنا دیتی ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تب بھی جو ذات انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے تمہیں آج سنبھالا ہے وہ تمہیں کل بھی سنبھال لے گا۔ ہو سکتا ہے تم جس چیز کے لیے روتے ہو وہ تمہارے نصیب میں بس ایک دعا سے لکھی گئی ہو، اس لیے دعا کرتے رہو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ خوش رہیے، جزاک اللہ۔